اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو نکاح سے جوڑا ہے، اور رب العزت کا کرم اس وقت تک رہے گا جب تک یہ کائنات نکاح سے جڑی رہے گی۔ یہ کائنات شروع ہوئی ہے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کے نکاح سے، اور یہ کائنات ختم ہوگی اس وقت جب حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دھرتی پہ کوئی مسلمان نہیں رہے گا، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ۔ پتہ چلا جب مسلمان نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا، اور جب نکاح نہیں ہوگا تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ یعنی کائنات کا وجود جو ہے وہ وجود نکاح سے ہے۔ نمبر 2، نکاح اتنی مبارک تقریب ہے جو اللہ پاک نے عرش پر منعقد فرمائی ہے، اور جس شخص کا نکاح ہے وہ شیطان سے محفوظ ہے، اور جو نکاح سے دور ہے عام طور پہ وہ شیطان کا دوست ہے۔ نکاح کی کوئی خاص عمر متعین نہیں ہے، بلوغ کے بعد نکاح کر لینا چاہیے، اور اولاد کا نکاح کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بچہ گناہ کر لے اور ماں باپ کو پتہ ہو تو کل قیامت میں ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ نکاح نہیں کرا رہے۔ ماں باپ کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1، اچھا نام رکھنا، اچھی جگہ تعلیم دینا، اور اچھی جگہ شادی کرنا۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، پھر اور بات ہے، ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود نکاح میں دیر نہ کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، دیر نہ کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو۔ کیا مطلب؟ اول وقت میں پڑھ لو؟ جی نہیں، مراد ہے نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے۔ نمبر 2، جس وقت جنازہ تیار ہو جائے، پھر لیٹ نہ کرو۔ نمبر 3، جس وقت بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامد مل جائے، لیٹ نہ کرو۔ تو نکاح کے اندر برکتیں ہیں، شفقتیں ہیں، رب العزت کی رحمت ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، قرآن کریم میں آسمان کے فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہی بھی ہے کہ وہ جو شادی کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، نکاح ایسی بابرکت تقریب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے نا آسمان سے، اس کی وجہ جہاد بھی ہے، اس کی وجہ تبلیغ بھی ہے، اس کی وجہ امت کی قیادت بھی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہے جب آسمان پہ تشریف لے گئے تھے، حدیث پاک میں یتزوج ویولد ویدفن معیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے، بنو کلب میں ان کی شادی ہوگی، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ تو ایک وجہ شادی بھی ہے۔ خود اندازہ لگائیں شادی کتنی مبارک چیز ہے۔ شادی اسلام میں 6 چیزوں کا نام ہے، 7ویں چیز شادی میں نہیں ہے۔ اس میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہیں۔ جو 2 فرض ہیں وہ ایجاب اور قبول، اور 2 مسلمان گواہ۔ ایجاب قبول کہتے ہیں آفر اور ایکسیپٹ کو، بچی دیجیے جی ہم نے لی ہے، یہ آفر ایکسیپٹ ایجاب قبول ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ پہلا فرض ہے۔ نکاح کا دوسرا فرض کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں، کیونکہ نکاح اور گناہ میں یہی فرق ہے کہ وہ خفیہ ہے اور یہ اعلانیہ ہے، تو اعلانیہ کی حد کم از کم 2 مسلمان گواہ، اس کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ جو ایک واجب ہے وہ حق مہر ہے۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ نے حق مہر کو واجب کیا ہے۔ حق مہر کم از کم کتنا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اس کو متعین فرمایا۔ حضرت جابر کی روایت فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، کم از کم 10 درہم ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور کے 10 درہم آج کے پاکستان کے حساب سے 5000 روپے بنتے ہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ یہ حق مہر واجب، اور واجب اتنا ہے کہ کسی نے نکاح میں حق مہر نہ دیا ہو نا بیوی کو، اور اللہ نہ کرے بندہ فوت ہو جائے، تو سب سے پہلے قرآن کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پہلے حق مہر نکال کے بیوی کو دیا جائے گا، پھر وراثت میں باپ کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، اولاد کا حصہ ہے، بہن بھائی کا حصہ ہے، پہلے بیوی کا حق مہر نکالا جائے گا، اتنا واجب ہے۔ اچھا، آج کل لوگ بیویوں کو حق مہر معاف کراتے ہیں، معاف ایسے نہیں ہوتا جو لوگ کراتے ہیں معاف کر دو جی معاف کر دو، نہ اس کو پتہ آتا ہے نہ میرا کتنا حق ہے، نہ اس نے اسے دیا ہے۔ لیں، پکڑیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو جا کر بتائیں سیاہ سفید کی تو مالک ہے، تیرا حق ہے، مجھے دے تیری مرضی، کالے چور کو دے تیری مرضی۔ یوں اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہوتا ہے، واپس کر دے، ورنہ معاف نہیں ہوتا ہے زبانی کلامی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اگر ہم یوں جا کر دیں تو وہ کملیے جو ولا لے سی، تو میں نے کہا پھر نہ معاف کرائے نا، پھر ان کو دے دیں، تو اسلام دینے کی بات کرتا ہے۔ اچھا، یہ واجب ہے۔ 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح پڑھتے تھے کھڑے ہو کر، یہ خطبہ نکاح سنت ہے۔ خطبہ نکاح کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن مسنون طریقہ خطبے کا ہے۔ نمبر 2 سنت، حضور علیہ السلام کے سامنے چھوارے مبارک ہوتے تھے، حضور علیہ السلام چھوارے اٹھا کر آرام آرام سے لوگوں کے اوپر پھینک دیتے، یہ خوشی کا اظہار تھا، آرام سے پھینکے، یہ نہ ہو کہیں آنکھیں بگاوے بندہ، تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3 دعوت ولیمہ سنت ہے، اور دعوت ولیمہ میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ہمارے اندر دونوں کمی پائی جاتی ہے۔ نمبر 1
ہم ولیمہ اسی دن کرتے ہیں جس دن شادی ہے، شام کو ولیمہ ہے. یہ ولیمہ نہیں ہے، شب زفاف کے بعد ولیمہ سنت ہے، ایک رات گزرنے کے بعد. ٹھیک ہے، رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، پہلے ولیمہ نہیں ہے، وہ ایسے اللہ کے نام کی خیرات ہے. نمبر 2، ولیمے میں ایک کمی ہم کرتے ہیں، ہم غریبوں کو نہیں بلاتے، امیروں کو بلاتے ہیں. ہم کارڈ ایشو کرتے ہیں، انٹری پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات جلد نمبر 2 میں ہے. میں یہ جب پڑھتا ہوں حدیث میں ہل جاتا ہوں کہ ہمارا عمل اس کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے. فرمایا خیر الولیمہ یہ ہے جس میں غریب آ سکیں، شر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو روکا جائے. آج ہم شر الولیمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. انٹری پاس ہے نہیں ہے، چل جول بھائی ہم بھگا دے. ہمارے ماں باپ کی شادیاں چل گئی ہیں، کیوں؟ وہ خیر الولیمہ تھے، گلیوں میں ہوتے تھے، کوئی فقیر راہ گزرتا بیٹھ جاتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی. اور آج شادیاں نہیں میری دعا ہے اللہ ہر کسی کا گھر بسائے، لیکن جو آج حالات ہیں نا ان میں ایک وجہ یہ شر الولیمے بھی ہے. میری اپنی ذاتی ترتیب ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں حال والوں کا مخالف ہے، میں حالوں میں ولیموں میں نہیں جاتا. یہ خیر الولیمے ہیں ہی نہیں. یہ انٹری پاس ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جول میرا بھائی، یہ بات غلط ہے. تو اگر وہاں حال میں رکھنا بھی ہے نا تو انٹری شنٹری والے چھوڑ دیں، اس میں یہ پاس وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، ہر کسی کو آنے دیں. مثال ہے جہاں 500 بندے کھانا پک سکتے ہیں وہاں 600 کو بھی پک سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے، اسی لیے خیر الولیمہ ہو تو بہت بہتر ہے. یہ 6 چیزیں ہیں. 7ویں چیز نکاح میں آئی نہیں، اور ہم نے مایوں ہے، آگا ہے، پتہ نہیں ہے، مہندی ہے، مہندی ہے، یہ سارے مصیبتیں ہندوانہ رسم ہمارے گلے میں پڑے ہیں، یہ شریعت میں نہیں. کتنا سادہ برکت نکاح ہے. اس جیسے نکاحوں کو دعائیں ہیں. میری دعا ہے اللہ پاک اس نکاح کو بھی قبول فرمائے. بھائی حماد آج اللہ کے فضل سے مفتی ہیں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب حماد میرے پاس تھے، میں نے ان کی پڑھائی کی وجہ سے کراچی کی جاب چھوڑی تھی. اس وجہ سے چھوڑی تھی کہ یار یہ بچے جو میرے پاس یہاں پڑھ رہے ہیں، میں کراچی جا رہا ہوں پڑھانے کے لیے. یہ تھے اور ایک وقار تھے، یاد ہے؟ تو میں نے کہا یہ 2 بچے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے ان میں، ان کو چھوڑ کے میں چلا گیا، ان نے پھر کسی کے ہاتھ نہیں آنا. آج مجھے اللہ نے دنیا میں سمجھ